جلدی ہاتھ چلاؤ منحوس لڑکی، اگر ایک تنکا بھی نظر آیا تو کل کی طرح آج بھی بھوکی سوگی۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں بلکہ میرے لیے کسی عذاب کے فرشتے کی پکار تھی، جو صبح کے دھندلے اور یخ بستہ سناٹے کو چیرتی ہوئی میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی اور میرے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑا گئی۔ میرے ہاتھ میں موجود جھاڑو کانپنے لگا اور بخار کی شدت سے میرا سر چکرانے لگا، جیسے ابھی زمین پھٹے گی اور میں اس میں سما جاؤں گی۔ مگر بیگم سروت کی آواز کا خوف موت کے خوف سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جھاڑو کو دوبارہ مضبوطی سے تھام لیا اور صحن کے اس حصے کی طرف بڑھی جہاں سفید کوہر نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور فرش برف کی سل کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میرے ننگے پاؤں سن ہو چکے تھے مگر رکنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ گیلری میں کھڑی وہ عورت مجھے عقاب کی نظروں سے دیکھ رہی تھی جس نے میری زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ تم سن رہی ہو یا بہری ہو گئی ہو؟ بیگم سرور کی چیخ دوبارہ ابھری اور اس بار اس میں غصے کی شدت پہلے سے زیادہ تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر اوپر گیلری کی طرف دیکھا جہاں وہ گرم شال میں لپٹی کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر وہ مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی جو وہ ٹی وی چینلز پر انٹرویوز دیتے وقت اپنے چہرے پر رکھتی تھی، نہ ہی وہ شفقت تھی جو یتیم خانے کے دوروں کے دوران دکھاتی تھی۔ یہاں اس چار دیواری کے اندر وہ ایک جلاد تھی اور میں ان کی قیدی۔ جی بیگم صاحبہ، میں کر رہی ہوں، بس ابھی ختم ہو جائے گا۔ میری آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی کیونکہ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میرا جسم 102 ڈگری بخار میں تپ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں نے بیماری کا بہانہ کیا تو دوا ملنے کے بجائے میرے جسم پر چھڑیاں برسائی جائیں گی۔ یہ حویلی شہر کی سب سے پرانی اور پراسرار حویلیوں میں شمار ہوتی تھی، جس کی اونچی دیواریں میرے جیسے یتیموں کی چیخیں باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ میں نے دوبارہ جھک کر جھاڑو لگانا شروع کیا تو مجھے اپنی کمر پر وہی عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی جو پچھلے کچھ ہفتوں سے میرا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ احساس بہت خوفناک تھا، جیسے کوئی بالکل میرے پیچھے کھڑا ہو اور اس کی ٹھنڈی سانسیں میری گردن کو چھو رہی ہوں، حالانکہ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف دسمبر کی دھند تھی اور حویلی کی ویران دیواریں تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس پرانے برگد کے درخت کے، جس کی ٹہنیاں ہوا میں ایسے ہل رہی تھی جیسے کوئی ہاتھ ہلا کر مجھے بلا رہا ہو۔ مگر میرا وہم یہیں ختم نہیں ہوا۔ میری نظریں بے اختیار حویلی کی تیسری منزل کی طرف اٹھ گئیں، وہ منزل جو ممنوعہ تھی اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے، جہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ وہاں کی ٹوٹی ہوئی منڈیر پر مجھے لگا کہ دھند کے بادل کچھ زیادہ ہی گہرے ہیں اور ان گہرے بادلوں کے درمیان دو جلتی ہوئی لال نہیں بلکہ عجیب سی گہری سیاہ آنکھیں مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور میں نے فوراً نظریں جھکا لیں، کیونکہ دادی اماں کہا کرتی تھیں کہ اگر کبھی کسی سائے کا احساس ہو تو اس کی طرف مت دیکھنا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ چمٹ جائے گا۔ رانی، یہ ڈرامے بند کرو اور کچن میں آ کر ناشتہ بناؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ بیگم سروت کا حکم صادر ہوا اور میں وہیں سے بھاگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کا موڈ صبح صبح خراب ہونے کا مطلب ہے کہ پورا دن مجھ پر قیامت ٹوٹے گی۔ میں کچن میں پہنچی تو سردی کی شدت سے مجھے کچھ سکون ملا، مگر بخار نے میرے جوڑوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے برتن نکالنے شروع کیے اور میرے ذہن میں ماضی کی وہ فلم چلنے لگی جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا تھا۔ میں کوئی خاندانی ملازمہ نہیں تھی، بلکہ میرے والد ایک شریف انسان تھے اور بیگم سروت کے دور کے رشتہ دار تھے، مگر ایک بدقسمت ایکسیڈنٹ نے مجھے یتیم کر دیا اور بیگم سروت نے زمانے کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے مجھے گود لے لیا۔ اخباروں میں سرخیاں لگیں کہ مشہور سوشل ورکر نے یتیم بچی کو بیٹی بنا لیا، مگر حویلی کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ بیٹی ایک غلام میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے اسکول سے ہٹا دیا گیا اور میرے ہاتھوں میں کتابوں کی جگہ پونچھا اور جھاڑو تھما دیا گیا۔ آٹا گوندتے ہوئے میرے آنسو پرات میں گر رہے تھے، مگر میں رو نہیں سکتی تھی، کیونکہ بیگم کا اصول تھا کہ منحوس چہرہ لے کر ان کے سامنے نہیں آنا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا موت اس زندگی سے بہتر نہیں ہے؟ پھر خیال آتا کہ شاید موت کے بعد بھی سکون نہ ملے۔ اسی کشمکش میں مجھے پھر لگا کہ کچن کی کھڑکی کے باہر کوئی ہے، حالانکہ یہ کھڑکی پچھواڑے کی طرف کھلتی تھی جہاں ویرانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی چہرہ نہیں تھا، لیکن ایک عجیب بات ہوئی۔ وہاں لگی ہوئی ونڈو چائم جو ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ساکت تھی، اچانک زور زور سے بجنے لگی جیسے کسی نے اسے انگلیوں سے چھیڑا ہو۔ ٹن 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 کی آواز نے سناٹے میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ میرا سانس رک گیا کیونکہ کچن میں ہوا کا گزر نہیں تھا۔ تو یہ گھنٹیاں کیسے بجیں؟ کیا واقعی اس گھر میں کوئی اور بھی موجود ہے جو نظر نہیں آتا مگر ہر وقت موجود رہتا ہے؟ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید میرا بخار دماغ پر اثر کر رہا ہے۔
میں جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی، مگر میرا دھیان بار بار اس تیسری منزل کی چھت کی طرف جا رہا تھا۔ بچپن میں سنا تھا کہ وہاں ایک جن قید ہے جسے اس کے قبیلے نے سزا دی ہے۔ مجھے کبھی کبھی رات کو وہاں سے رونے کی یا بھاری قدموں کی آوازیں آتی تھیں، مگر بیگم ثروت کہتی تھی کہ یہ پرانی لکڑیوں کے چٹخنے کی آوازیں ہیں۔ لیکن آج صبح سحر میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ صرف لکڑیوں کی آواز نہیں تھی۔ وہ نظر جو میری کمر پر جمی ہوئی تھی وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ انسانوں کی نظر میں ہوس یا غصہ ہوتا ہے، مگر اس نظر میں ایک عجیب سی کھوج تھی، جیسے کوئی مجھے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ناشتہ میز پر لگانے کے بعد میں ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ میرے پیروں میں جان نہیں تھی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بیگم ثروت نے پہلا نوالا لیا اور پھر زور سے پلیٹ میز پر دے ماری۔ یہ کیا ہے؟ یہ روٹی ہے یا چمڑا؟ تم سے ایک روٹی نہیں پکتی؟ حرام کا کھاتی ہو اور کام کرتے ہوئے موت پڑتی ہے تمہیں۔ ان کی دھاڑ سے پورا ڈائننگ ہال گونج اٹھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور میری طرف بڑھی۔ ان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی کہ اب ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر لگے گا۔ میں نے خود کو اس درد کے لیے تیار کر لیا تھا، مگر وہ تھپڑ میرے گال تک نہیں پہنچا، بلکہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جیسے ہی ان کا ہاتھ میرے چہرے کے قریب آیا، اچانک کمرے کی کھڑکیاں جو بند تھیں زوردار دھماکے سے کھل گئیں اور ہوا کا ایک انتہائی تیز جھونکا اندر داخل ہوا۔ وہ ہوا اتنی شدید تھی کہ بیگم ثروت کا بیلنس بگڑ گیا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرتے گرتے بچی۔ میز پر رکھا ہوا جگ الٹ گیا اور پانی فرش پر پھیل گیا۔ بیگم ثروت ہکا بکا رہ گئی اور میں نے حیرت سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ ہوا کہاں سے آئی تھی؟ باہر تو ذرا سی بھی ہوا نہیں چل رہی تھی، تو اچانک یہ طوفان کہاں سے داخل ہو گیا؟ بیگم ثروت نے سنبھلتے ہوئے وحشت زدہ نظروں سے کھلی کھڑکیوں کو دیکھا اور پھر مجھے گھورا۔ کھڑکیاں بند کیوں نہیں کی تھی تم نے؟ منحوس لڑکی، میرا سارا لباس خراب کر دیا۔ انہوں نے سارا الزام مجھ پر ڈال دیا، حالانکہ کھڑکیاں کنڈی لگا کر بند کی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے انہیں خود بند کیا تھا، مگر اس وقت بحث کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ معاف کر دیں بیگم صاحبہ، مجھے نہیں پتا یہ کیسے کھل گئیں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر چھت کی طرف اٹھیں۔ مجھے لگا جیسے اس ہوا میں ایک پیغام تھا، جیسے کوئی مجھے بچانا چاہ رہا تھا۔ یہ پاگل پن تھا، مگر اس لمحے مجھے اس اندیکھے وجود سے ڈر نہیں لگا، بلکہ ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ بیگم ثروت نے اپنے کپڑے جھاڑے اور غصے سے میری طرف انگلی اٹھائی۔ آج تم نے میرا موڈ اور ناشتہ دونوں برباد کیے ہیں۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آج دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤ گی اور ابھی کے ابھی پرانے گودام میں جاؤ اور وہاں کی صفائی کرو۔ گودام کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ گودام حویلی کے پچھلے حصے میں تھا اور سالوں سے بند پڑا تھا۔ وہاں سانپوں اور بچھوؤں کا ڈر تو تھا ہی، مگر سب سے بڑا ڈر وہ اندھیرا اور حبس تھا جو وہاں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں بیمار ہوں، پلیز گودام کی صفائی کل کروا لیجیے گا۔ میں نے منت کی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں وہاں گئی تو شاید واپس زندہ نہ آ سکوں۔ میرا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن بیگم ثروت کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ زبان چلاتی ہو؟ ابھی جاؤ، ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی اور پھر سڑکوں پر بھیک مانگتی پھرنا۔ یہ دھمکی میرے لیے کافی تھی، کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ میں نے صفائی کا سامان اٹھایا اور بوجھل قدموں سے گودام کی طرف چل پڑی۔ حویلی کا پچھلا حصہ بالکل ویران تھا اور وہاں سورج کی روشنی بھی کم پہنچتی تھی۔ گودام کا بڑا سا لوہے کا دروازہ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر اسے دھکیلا تو وہ ایک چیخ جیسی آواز کے ساتھ کھلا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور دھول مٹی کی بو نے میرا استقبال کیا۔ میں نے منہ پر دوپٹہ رکھا اور اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں اندر گئی، دروازہ میرے پیچھے خود بخود بند ہونے لگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور میں اس قبرنما کمرے میں اکیلی قید ہو چکی تھی۔ اندھیرے میں میری سانسیں پھولنے لگیں۔ مجھے لگا کہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر جھاڑو فرش پر مارنا شروع کیا تاکہ اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہو تو بھاگ جائے، لیکن میری طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ بخار کی تپش نے میرے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی اور بے بسی سے رونے لگی۔ یا اللہ، میری مدد کر۔ میں نے سرگوشی کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ گودام کی فضا بدل رہی ہے۔ وہ حبس زدہ گرمی اچانک کم ہونے لگی اور ایک بھینی بھینی خوشبو مٹی کی بو پر غالب آنے لگی۔ یہ خوشبو ویسی ہی تھی جیسی بارش کے بعد مٹی سے اٹھتی ہے۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ گودام کے اونچے روشن دان سے روشنی کی ایک لکیر اندر آ رہی تھی، مگر یہ سورج کی روشنی نہیں تھی، بلکہ چاندنی جیسی ٹھنڈی اور نیلی روشنی تھی۔
اس روشنی میں مٹی کے ذرات رقص کرتے محسوس ہو رہے تھے، اور پھر میں نے اسے دیکھا۔ روشن دان کے بالکل قریب ہوا کا ایک بھنور سا بن رہا تھا، اور اس بھنور کے بیچ میں 2 آنکھیں چمک رہی تھیں، وہی آنکھیں جو میں نے صبح دھند میں محسوس کی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھیں، مگر ان میں خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی کشش اور درد تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخوں، مگر آواز میرے گلے میں ہی رہ گئی۔ وہ وجود دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، کیونکہ اس کے پیر زمین پر نہیں تھے۔ وہ ہوا میں تیرتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کا جسم دھوئیں اور روشنی کا آمیزہ لگ رہا تھا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ کیا میں مر رہی ہوں؟ کیا یہ موت کا فرشتہ ہے؟ میرے ذہن میں سوال ابھرے۔ تم ڈرو مت رانی، ایک آواز میرے دماغ میں گونجی۔ یہ آواز کانوں سے نہیں سنی گئی تھی، بلکہ سیدھی میرے دل پر اتری تھی۔ یہ آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی، بھاری لیکن انتہائی پرسوز۔ تم کون ہو؟ میں نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں کو حرکت دی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، مگر سردی سے نہیں، بلکہ اس انجانے وجود کی قربت سے جو اب میرے بالکل سامنے معلق تھا۔ وہ واضح نہیں تھا، بس ایک ہیولا تھا جس کے ارد گرد ہوا کے بگولے چھوٹے چھوٹے دائروں میں گھوم رہے تھے۔ میں وہ ہوں جسے تم نے ہمیشہ محسوس کیا ہے، مگر کبھی دیکھا نہیں۔ آواز پھر گونجی، اور اچانک گودام میں موجود ساری گرد و غبار نے ایک ساتھ حرکت کی، اور وہ ساری مٹی سمٹ کر ایک کونے میں ڈھیر ہونے لگی، جیسے کوئی غیر مرئی ہاتھ صفائی کر رہا ہو۔ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میرا سر چکرایا اور میں فرش پر گر گئی۔ آخری چیز جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھی کہ ایک ٹھنڈی ہوا نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، اور میرا سر کسی نرم تکیے کی بجائے ہوا کے ایک جھونکے پر ٹکا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں کتنی دیر اس نیم بے ہوشی کے عالم میں رہی، شاید چند لمحے یا پھر کئی گھنٹے، مگر جب میری آنکھ کھلی تو میں کسی سخت فرش پر نہیں، بلکہ ایک عجیب سے سکون میں تھی۔ میرے سر کے نیچے کوئی تکیہ نہیں تھا، مگر پھر بھی مجھے اپنے سر کے نیچے ہوا کا ایک نرم دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی اندیکھے ہاتھ نے میرے سر کو زمین کی سختی سے بچا رکھا ہو۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنی پلکیں کھولیں تو مجھے یقین نہیں آیا کہ میں اسی پرانے اور بدبودار گودام میں ہوں جہاں کچھ دیر پہلے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وہاں اب نہ تو گرد کا نام و نشان تھا، اور نہ ہی وہ حبس جس نے میرا سانس روک رکھا تھا، بلکہ وہاں کی فضا میں ایک ایسی ٹھنڈک تھی جیسے اے سی چل رہا ہو، اور ہوا میں رات کی رانی جیسی مہک تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے جسم کو ٹٹولا۔ میرا بخار غائب ہو چکا تھا، اور جسم میں وہ درد بھی نہیں تھا جس نے مجھے صبح سے نڈھال کر رکھا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میری نظر کونے میں پڑے اس ڈھیر پر گئی جہاں پہلے مٹی اور جالوں کا انبار تھا، مگر اب وہاں جو چیز پڑی تھی اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ مٹی نہیں تھی، بلکہ وہاں دھاگوں کا ایک بڑا سا گچھا پڑا تھا، مگر یہ عام دھاگے نہیں تھے۔ اندھیرے گودام میں روشن دان سے آنے والی ہلکی سی روشنی جب ان پر پڑ رہی تھی تو وہ ہیرے کی طرح چمک رہے تھے۔ ان میں سے کچھ دھاگے سنہرے تھے اور کچھ چاندی کی طرح سفید اور سرمئی۔ ان کی چمک اتنی مسحور کن تھی کہ میں بے اختیار ان کی طرف کھینچی چلی گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور جیسے ہی میری انگلیوں نے ان دھاگوں کو چھوا، مجھے اپنی پوروں میں ایک کرنٹ سا محسوس ہوا۔ یہ کرنٹ تکلیف دہ نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا جیسے زندگی کی حرارت میرے ٹھنڈے ہاتھوں میں منتقل ہو رہی ہو۔ یہ دھاگے ریشم سے بھی زیادہ نرم اور ملائم تھے۔ میں نے مٹھی بھر کر انہیں اٹھایا تو وہ میرے ہاتھوں سے پھسلنے لگے جیسے ریت پھسلتی ہے، مگر یہ ریت نہیں تھی، یہ تو شاید ستاروں کی دھول تھی جو زمین پر اتر آئی تھی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ یہ دھاگے یہاں کہاں سے آئے، اور وہ گرد کہاں گئی؟ تبھی مجھے وہ 2 آنکھیں یاد آئیں جو بے ہوشی سے پہلے میں نے روشن دان کے پاس دیکھی تھی، اور وہ آواز جس نے کہا تھا کہ تم ڈرو مت رانی۔ کیا یہ اسی غیبی مخلوق کا کام ہے؟ میرا دل زور سے دھڑکا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے اب اس نادیدہ وجود سے خوف نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی بہت اپنا مجھے تحفہ دے کر چھپ گیا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں بیگم سروت یا کوئی ملازم تو نہیں آ رہا۔ پھر جلدی سے اپنی قمیض کا دامن پھیلایا اور وہ سارے چمکیلے دھاگے اس میں سمیٹ لیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ان کا کیا کروں گی، مگر میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ میری زندگی بدلنے والے ہیں۔ میں چوروں کی طرح گودام سے نکلی اور چھپتے چھپاتے اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں پہنچی جو حویلی کے سرونٹ کوارٹرز کے آخری نکڑ پر تھا۔ میں نے جلدی سے وہ دھاگے اپنے پرانے ٹرنک میں چھپا دیے اور اوپر سے اپنے کچھ پھٹے پرانے کپڑے ڈال دیے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس رات میں سو نہیں سکی، میری آنکھوں میں وہی چمک گھومتی رہی۔ آدھی رات کے وقت جب پوری حویلی میں سناٹا چھا گیا اور صرف دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں،
میں بستر سے اٹھی اور ٹرنک کھولا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی میں نے کپڑے ہٹائے میرے کمرے کا وہ کونا مدھم سی سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یہ روشنی ان دھاگوں سے نکل رہی تھی۔ یہ دنیا کی چیز نہیں تھی، یہ یقیناً خاک شفا تھی جسے جنات کی دنیا سے لایا گیا تھا۔ مجھے بچپن سے کڑھائی کا جنون کی حد تک شوق تھا جو میں نے اپنی مرحوم ماں سے سیکھا تھا۔ میرے پاس ایک پرانا سا سفید ململ کا دوپٹہ تھا جس کے کنارے ادھر چکے تھے۔ میں نے وہ دوپٹہ نکالا اور سوئی میں وہ سنہری دھاگا پرویا۔ جیسے ہی میں نے پہلا ٹانکا لگایا مجھے لگا کہ سوئی خود بخود چل رہی ہے۔ میرے ہاتھ صرف ایک ذریعہ تھے، اصل میں کوئی اور تھا جو میرے ہاتھوں کو حرکت دے رہا تھا۔ میں نے ایک پھول بنانے کا سوچا اور دیکھتے ہی دیکھتے کپڑے پر ایک ایسا شاہکار ابھرنے لگا جو کسی انسانی ہاتھ کی کاریگری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ دھاگے کپڑے میں پیوست نہیں ہو رہے تھے بلکہ اس کے اوپر تیرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے اور اندھیرے میں جگنوؤں کی طرح چمک رہے تھے۔ کام کرتے کرتے مجھے پھر وہی احساس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اپنی چھوٹی سی کھڑکی کی طرف دیکھا جو صحن کی طرف کھلتی تھی۔ وہاں باہر گھنی تاریکی تھی، مگر مجھے یقین تھا کہ تیسری منزل کی چھت کی منڈیر پر وہ بیٹھا ہے۔ مجھے اس کے دیکھنے کی شدت محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ شدت چبھنے والی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو کام کرتے دیکھ کر خوش ہوتی ہے یا کوئی عاشق اپنی محبوبہ کو تکتا ہے۔ اس رات میرے کمرے میں سردی نہیں تھی، حالانکہ دسمبر کی راتیں ہڈیاں پگھلا دینے والی ہوتی ہیں، مگر میرے ارد گرد ہوا کا ایک گرم حصار تھا۔ میں ساری رات وہ دوپٹہ کاٹتی رہی اور مجھے ذرا بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، بلکہ جوں جوں میں کام کر رہی تھی میرے اندر ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی۔ صبح کی اذانیں ہونے تک میں نے دوپٹے کا ایک بڑا حصہ مکمل کر لیا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میری اپنی آنکھیں اسے دیکھ کر چندھیا رہی تھیں۔ اگلے 2 دن میں چھپ چھپ کر راتوں کو یہی کام کرتی رہی۔ دن میں بیگم سروت کی جھڑکیاں اور سخت کام بھی مجھے اب تھکا نہیں رہے تھے، کیونکہ مجھے رات کا انتظار رہتا تھا جب میں اس طلسماتی دنیا میں کھو جاتی تھی۔ مگر میری بدقسمتی کہ میں بھول گئی تھی کہ خوشبو اور روشنی کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ تیسرے دن صبح جب میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی تو بیگم سروت میرے کوارٹر کی طرف آئیں۔ وہ شاید کسی پرانے ملازم کی تلاشی لینے آئی تھیں جس پر انہیں چوری کا شک تھا، مگر جب وہ میرے کمرے سے گزریں تو ان کی نظر میرے بستر پر پڑے اس دوپٹے پر پڑ گئی جسے میں جلدی میں چھپانا بھول گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ بیگم سروت کی تیز آواز نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں جھاڑو پھینک کر بھاگی، مگر تب تک وہ میرے کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور وہ دوپٹہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ دن کی روشنی میں وہ دھاگے اور بھی زیادہ قیامت ڈھا رہے تھے۔ ان میں سے نکلنے والی شعاعیں بیگم سروت کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا کر رہی تھیں۔ یہ کپڑا کہاں سے آیا اور یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہوں نے دوپٹہ میری طرف لہرایا۔ ان کے لہجے میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ میں کانپنے لگی۔ اگر میں سچ بتاتی کہ یہ جنات کے دھاگے ہیں تو وہ مجھے پاگل خانے بھجوا دیتی یا شاید جادوگرنی سمجھ کر مار دیتی۔ میں نے فوراً جھوٹ کا سہارا لیا۔ بیگم صاحبہ، یہ میں نے خود بنایا ہے اور دھاگا میں نے اتوار بازار سے خریدا تھا۔ میری آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ بکواس بند کرو جھوٹی مکار! ایسا دھاگا تو پیرس کے برانڈز میں بھی نہیں ہوتا، اور تم کہہ رہی ہو بازار سے لیا ہے۔ سچ بتاؤ ورنہ کھال ادھیڑ دوں گی۔ وہ میرے قریب آئیں اور میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ درد کی ایک لہر میرے سر میں اٹھی، مگر میں نے اپنا بیان نہیں بدلا۔ میں جانتی تھی کہ سچ بولنا زیادہ خطرناک ہے۔ قسم لے لیں بیگم صاحبہ، یہ میں نے ہی بنایا ہے۔ مجھے کڑھائی کا شوق ہے اور یہ دھاگا ایک پرانی دکان سے ملا تھا، شاید باہر کا کوئی مال ہوگا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ بیگم سروت نے مجھے جھٹکے سے چھوڑا اور دوبارہ اس دوپٹے کو دیکھنے لگی۔ ان کی تاجرانہ آنکھیں اس شاہکار کی قیمت لگا رہی تھیں۔ میں دیکھ سکتی تھی کہ ان کے دماغ میں نوٹوں کی گڈیاں ناچ رہی ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئیں اور پھر ان کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر یہ تم نے بنایا ہے تو ثابت کرو، انہوں نے حکم دیا۔ میرے پاس اگلے ہفتے ایک بہت بڑی چیریٹی نمائش ہے جس میں شہر کی بیگمات اور غیر ملکی سفیر آ رہے ہیں۔ مجھے ایسے ہی 5 اور سوٹ تیار کر کے دو۔ اگر تم نے یہ کر دیا تو میں تمہیں بخش دوں گی، ورنہ چوری کے الزام میں جیل بھیجوا دوں گی کہ تم نے میرے پیسے چرا کر یہ سامان خریدا ہے، سمجھی؟ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ انہوں نے وہ آدھا بنا ہوا دوپٹہ اپنے قبضے میں لے لیا اور مڑ کر چل دی۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ 5 سوٹ! میرے پاس تو وہ دھاگا ختم ہونے والا تھا جو میں گودام سے لائی تھی۔ وہ تو مشکل سے اس دوپٹے کے لیے پورا تھا۔ اب میں مزید دھاگا کہاں سے لاؤں گی؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شام ہوتے ہی حویلی میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں کہ رانی نے کوئی کمال کر دیا ہے۔ بیگم سروت نے وہ ادھورا دوپٹہ اپنے ڈرائنگ روم میں سجا دیا تھا
اور آنے والے مہمان اسے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ بیگم صاحبہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ یہ ان کی اپنی ڈیزائننگ ہے اور ان کی شاگرد اسے بنا رہی ہے۔ میری محنت اور میرے فن پر وہ اپنا نام لگا رہی تھی، مگر مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا۔ مجھے فکر اس بات کی تھی کہ اب میں ان کی دی ہوئی ڈیڈ لائن کیسے پوری کروں گی۔ رات ہوئی تو مجھے دوبارہ کوارٹر میں بند کر دیا گیا اور حکم ملا کہ کام شروع کر دو۔ میں خالی ٹرنک کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے پاس صرف چند گز دھاگا بچا تھا جو ایک قمیص کے گلے کے لیے بھی ناکافی تھا۔ میں نے مایوسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ کھڑکی سے چاند نظر آ رہا تھا، مگر آج وہ بھی اداس لگ رہا تھا۔ مجھے بچانے والا، مجھے وہ دھاگے دینے والا، وہ اب کہاں تھا؟ کیا وہ صرف ایک بار کے لیے آیا تھا؟ میرے اندر سے آواز آئی کہ نہیں، وہ یہی ہے۔ میں نے آنسو پونچھے اور کھڑکی کھول کر سیدھا اس ممنوعہ چھت کی طرف دیکھا جہاں اندھیرا سب سے زیادہ گہرا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ وہاں موجود ہے، کیونکہ ہوا ساکت ہونے کے باوجود میرے بالوں کو چھیڑ رہی تھی۔ سن رہے ہو نا تم؟ میں نے سرگوشی کی۔ اگر تم واقعی ہو اور مجھے دیکھ رہے ہو تو میری مدد کرو۔ مجھے وہ دھاگے اور چاہیے، ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی۔ میری آواز میں التجا تھی۔ میں نے ہاتھ پھیلا دیے جیسے میں بھیک مانگ رہی ہوں۔ کچھ لمحے تک خاموشی رہی اور مجھے لگا کہ شاید میرا وہم تھا، لیکن پھر فضا میں تبدیلی آئی۔ اچانک چھت کی مڈیر سے ایک ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی، جیسے کوئی ستارہ ٹوٹا ہو۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آئی اور میرے کوارٹر کی کھڑکی کے باہر آ کر رک گئی۔ میں پیچھے ہٹ گئی کیونکہ وہ روشنی بہت تیز تھی۔ اس روشنی کے اندر سے وہی مانوس اور پرسکون ہوا کا جھونکا آیا اور میرے کانوں میں ایک سرگوشی ہوئی، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا رانی۔ یہ آواز بہرام کی تھی اور اس بار یہ آواز پہلے سے زیادہ واضح اور قریب تھی۔ میں نے دیکھا کہ کھڑکی کے باہر جو کیاری تھی وہاں کی مٹی میں ہلچل ہوئی اور مٹی کے ذرات ہوا میں اٹھنے لگے۔ بہرام اپنی نادیدہ انگلیوں سے اس عام مٹی کو پھر سے اسی طلسماتی دھاگے میں بدل رہا تھا۔ یہ منظر اتنا حیران کن تھا کہ میری سانسیں تھم گئیں۔ وہ مٹی ہوا میں گھومتی اور سنہرے ریشوں میں ڈھلتی جا رہی تھی اور پھر وہ ریشے ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے میری کھڑکی سے اندر آنے لگے اور میرے بستر پر ڈھیر ہونے لگے۔ لیکن اس بار مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ میں نے نوٹ کیا کہ جیسے جیسے وہ دھاگے بن رہے تھے، باہر چھت پر موجود وہ سایہ جو مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا وہ مدھم پڑ رہا تھا، جیسے اس جادو کو جگانے کے لیے وہ اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہو۔ ہر دھاگے کا ریشہ اس کی زندگی کی توانائی چوس رہا تھا، مگر وہ رک نہیں رہا تھا۔ دھاگوں کا ڈھیر بڑھتا جا رہا تھا اور میں بے بسی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے فن کی قیمت کوئی اپنی سانسوں سے چکا رہا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تازہ بنے ہوئے گرم دھاگے اٹھائے تو مجھے ان میں ایک عجیب سی دھڑکن محسوس ہوئی، جیسے یہ دھاگے زندہ ہوں۔ اب میرے پاس دھاگے تو تھے، مگر بیگم سروت کی لالچ بھی بڑھ چکی تھی۔ اگلے چند دنوں میں نے دن رات ایک کر کے وہ لباس تیار کیے۔ میری انگلیوں میں چھالے پڑ گئے، مگر دھاگوں کی تاثیر ایسی تھی کہ چھالے فوراً ٹھیک بھی ہو جاتے۔ میرا کام اب پورے شہر میں مشہور ہو چکا تھا۔ بیگم سروت کے پاس ایڈوانس آرڈرز کی لائن لگ گئی تھی۔ وہ مجھے سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ کر خوش تھی، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ انڈا کس قیمت پر آ رہا ہے۔ ہر رات میں چھت کی طرف دیکھتی اور مجھے لگتا کہ وہاں کا اندھیرا اب اور بھی زیادہ ویران ہوتا جا رہا ہے۔ بہرام کی موجودگی اب اتنی توانا نہیں رہی تھی جتنی پہلے تھی۔ نمائش کا دن قریب آ گیا۔ بیگم سروت نے فیصلہ کیا کہ وہ سب سے خاص لباس شو سٹاپر کے طور پر خود پہنیں گی۔ انہوں نے مجھے ایک انتہائی مشکل ڈیزائن دیا اور کہا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جل جائیں۔ میں نے کام شروع کیا، مگر اس آخری لباس کے لیے مجھے سرخ دھاگے کی ضرورت تھی، اور جب میں نے بہرام سے سرخ دھاگے کی فرمائش کی تو اس رات چھت سے ہوا کے ساتھ کراہنے کی آواز آئی تھی۔ جو دھاگے اس بار مجھے ملے وہ عام سرخ نہیں تھے، بلکہ ان کا رنگ خون جیسا گہرا تھا۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ بہرام کا خون تو نہیں، مگر میرے پاس رکنے کا راستہ نہیں تھا۔ میں نے وہ آخری جوڑا تیار کر دیا جو دیکھنے میں اتنا خوبصورت تھا کہ خوف آتا تھا۔ اس میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نمائش کی رات آ گئی۔ حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ مجھے تیار کر کے تہہ خانے میں لے جایا گیا کیونکہ بیگم سروت نہیں چاہتی تھیں کہ میڈیا کے سامنے اصل کاریگر آئے۔ مجھے تہہ خانے کے ٹھنڈے فرش پر بٹھا دیا گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا گیا۔ تمہیں یہیں رہنا ہوگا جب تک شو ختم نہیں ہو جاتا، بیگم کا حکم تھا۔ میں اندھیرے میں اکیلی تھی، مگر آج مجھے وہ حفاظتی حصار محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہوا جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی آج غائب تھی۔ مجھے شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ کیا بہرام چلا گیا یا اسے کچھ ہو گیا ہے؟
میرا دل ڈوبنے لگا اور اسی گھبراہٹ میں میں نے گنگنانا شروع کر دیا، وہی دھن جو میں بہرام کو سنانے کے لیے گنگناتی تھی، مگر آج میری آواز میں درد کی انتہا تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ آواز اور وہ خونی سرخ لباس جو بیگم ثروت نے پہن رکھا ہے آج رات کیا قیامت ڈھانے والے ہیں۔ میری آواز گھٹتی جا رہی تھی اور وہ دھن جو میں سکون کے لیے گاتی تھی اب میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ تہہ خانے کا اندھیرا مجھے نگلنے کے لیے تیار تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا۔ میں نے گھٹنوں میں سر دیا اور خود کلامی کی، کیا تم چلے گئے؟ کیا تم بھی جھوٹے تھے؟ بتاؤ نا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو تو اب آتے کیوں نہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری سرگوشی چیخ میں بدل گئی اور میں نے پوری طاقت سے پکارا، بچاؤ مجھے، کوئی ہے جو مجھے اس قبر سے نکالے؟ بہرام! میری یہ چیخ تہہ خانے کی چھت چیرتی ہوئی سیدھی اوپر آسمان کی طرف گئی، جہاں حویلی کی منڈیر پر وہ وجود آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس پکار نے مرتے ہوئے بہرام کے وجود میں بجلی بھر دی۔ اس نے آنکھیں کھولیں جن میں اب زندگی کی بجائے صرف غصہ تھا۔ وہ بڑبڑایا، نہیں، میں اسے رونے نہیں دوں گا۔ آج اصول ٹوٹیں گے، آج پردے ہٹیں گے، چاہے میں فنا ہو جاؤں، مگر آج حویلی کی بنیادیں ہلیں گی۔ دوسری طرف فیشن شو کے ہال میں موسیقی کا شور کان بھاڑ رہا تھا۔ سٹیج پر بیگم ثروت جلوہ گر ہوئیں تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مائک پر اناؤنسر کی آواز گونجی، اور اب پیش ہے ہمارا ماسٹر پیس، بیگم ثروت کی اپنی تخلیق۔ بیگم ثروت کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مائک کے قریب آئیں اور بولیں، شکریہ، یہ لباس صرف کپڑا نہیں ہے، یہ میرا خواب ہے، میری محنت ہے۔ اس کی چمک دیکھیں، یہ بازار سے نہیں خریدی گئی، یہ میرا ہنر ہے۔ اچانک ہال کی لائٹیں جھپکنے لگیں اور ساؤنڈ سسٹم سے ایک عجیب سی سیٹی کی آواز آئی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ایک خاتون نے برابر والی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لائٹس کو کیا ہوا؟ دوسری خاتون خوفزدہ لہجے میں جواب دینے لگی، بیگم ثروت کے کپڑوں کو دیکھو، ان کا رنگ بدل رہا ہے۔ اسٹیج پر کھڑی بیگم ثروت نے بھی محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے دامن کو دیکھا اور مائک پر چیخیں، یہ لائٹس کس نے بند کیں؟ جنریٹر چلاؤ، بے وقوفوں میرا شو خراب مت کرو۔ مگر تبھی ان کی آواز حلق میں اٹک گئی، کیونکہ لباس کا سرخ رنگ اب گہرا کالا ہو رہا تھا اور سنہرے دھاگے سلگنے لگے تھے۔ یہ کیا ہے؟ بیگم ثروت نے خوف سے چیخ کر اپنے بازو کو جھٹکا، یہ کپڑا مجھے کاٹ رہا ہے، یہ چپک رہا ہے، ہٹو، اسے مجھ سے دور کرو۔ مجمع میں کھلبلی مچ گئی، لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی چلایا، وہ دیکھو دھاگے ہل رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، بھاگو یہاں سے، یہ کوئی جادو ہے۔ ہال میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ دروازے کی طرف بھاگے، مگر بیگم ثروت وہیں سٹیج پر گر گئی۔ وہ بری طرح تڑپ رہی تھی، میری مدد کرو، کوئی تو آئے، یہ مجھے مار دے گا، آپ بچاؤ، یہ سانپ ہیں، یہ دھاگے نہیں سانپ ہیں، اتارو اسے۔ وہ اپنے کپڑے نوچنے لگی، مگر وہ لباس ان کی کھال کا حصہ بن چکا تھا۔ سٹیج کے پیچھے لگی بڑی سکرین پر برف باری جیسی جھلملاہٹ ہوئی اور پھر ایک ہی نام سرخ رنگ میں ابھرا، رانی۔ بیگم ثروت کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ انہوں نے وہ نام پڑھا اور درد سے کراہتے ہوئے بولی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ تو تہہ خانے میں ہے، رانی مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو۔ مگر دھاگوں نے ان کی گردن دبوچ لی اور ان کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے لگی۔ ادھر تہہ خانے میں مجھے لگا جیسے چھت گر رہی ہے، اوپر سے دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں دروازے کے قریب گئی اور اسے پیٹنے لگی، کھولو، کوئی ہے باہر، کیا ہو رہا ہے؟ تبھی دروازے پر ایک زوردار ضرب لگی جیسے کوئی ہتھوڑا مارا گیا ہو۔ دھڑام سے لکڑی کا مضبوط دروازہ تنکے کی طرح اکھڑ کر اندر گرا اور گرد کا غبار چھا گیا۔ میں کھانسنے لگی اور پیچھے ہٹی۔ کون ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ دھول چھٹی تو سامنے ایک سایہ کھڑا تھا، وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ پھر ایک کمزور اور بھاری آواز آئی، میں ہوں رانی، ڈرو مت۔ میں حیرت سے آگے بڑھی۔ وہ ایک نوجوان تھا، مگر اس کی حالت ایسی تھی جیسے برسوں کا بیمار ہو، رنگ بالکل سفید اور آنکھیں بالکل سیاہ۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ بمشکل چلتا ہوا میرے قریب آیا اور دیوار کا سہارا لے کر رک گیا۔ تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی ہوں جسے تم روز چھت پر محسوس کرتی تھی، میں بہرام ہوں۔ بہرام؟ میرے منہ سے نکلا، مگر تم تو جن ہو، تم انسان کیسے؟ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ تلخی سے ہنسا، تمہاری ایک چیخ نے مجھے مجبور کر دیا،
میں نے اپنی دنیا چھوڑ دی رانی، میں انسان بن کر آ گیا ہوں، دیکھو اب میں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اب ہم حویلی سے باہر جا سکتے ہیں، چلو یہاں سے، حویلی جل رہی ہے، وہ دھاگے آگ بن چکے ہیں، اگر ہم نہ نکلے تو یہ چھت ہم پر گر جائے گی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، تمہارا ہاتھ، تم اتنے ٹھنڈے کیوں ہو؟ وہ ہانپنے لگا۔ وقت کم ہے رانی، سوال مت کرو، بس مجھے یہاں سے لے چلو، میری طاقت ختم ہو رہی ہے۔ میں نے اسے کندھے کا سہارا دیا اور ہم باہر کی طرف بھاگے۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے تو قیامت کا منظر تھا، ہر طرف آگ تھی اور بیگم ثروت کا جسم سٹیج پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں رکنا چاہتی تھی مگر بہرام نے مجھے کھینچا۔ اس طرف مت دیکھو، اس نے اپنا انجام خود چنا ہے، جلدی کرو، دروازہ سامنے ہے۔ ہم پچھلے دروازے سے گلی میں نکل آئے۔ سڑک سنسان تھی اور رات کا اندھیرا گہرا تھا۔ حویلی کے اندر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ہم محفوظ فاصلے پر آ کر رک گئے۔ بہرام گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میں نے چیخ کر اسے سنبھالا۔ بہرام کیا ہوا؟ اٹھو، ہم بچ گئے ہیں، اب ہمیں دور جانا ہے۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ دھندلا پڑ رہا تھا، جیسے وہ ٹھوس جسم نہ ہو بلکہ دھوئیں سے بنا ہو۔ میں اب کہیں نہیں جا سکتا رانی۔ اس کی آواز اب سرگوشی تھی۔ میں نے اصول توڑا ہے، میں نے اپنی بقا تمہارے نام کر دی، میں انسان بننے کی کوشش میں اپنی شکل کھو رہا ہوں۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کہہ سکتے۔ میں رونے لگی۔ تم نے مجھے بچایا ہے، اب تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ میں نے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر مدد کے لیے کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکتا، اس نے مسکرا کر میرے آنسو پونچھے، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کی انگلیاں میرے گال کو چھو نہیں رہیں بلکہ ہوا کا جھونکا لگ رہی ہیں۔ میں فنا ہو رہا ہوں، میں ہوا میں تحلیل ہو رہا ہوں، میرا جسم ختم ہو رہا ہے۔ میں مر نہیں رہا رانی، مگر اب میں جن بھی نہیں رہوں گا، میں واپس اپنی اصل حالت میں جا رہا ہوں، میں صرف ہوا بن جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ مطلب میں تمہیں کبھی نظر نہیں آؤں گا، میں تم سے بات نہیں کر سکوں گا، بس تمہارے پاس رہوں گا ہمیشہ۔ اس کا جسم اب تقریباً غائب ہو چکا تھا، صرف اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ رانی مجھے جانے دو، مجھے قید کر لو اس سے پہلے کہ میں بکھر جاؤں۔ کیسے؟ میں چیخی۔ میں تمہیں کیسے روکوں؟ اس نے سامنے پڑے ایک خالی شیشے کے جار کی طرف اشارہ کیا جو شاید کسی بچے نے پھینکا تھا۔ وہ اٹھاؤ، جلدی کرو، میں ہوا میں تحلیل ہو رہا ہوں، مجھے اس میں قید کر لو، اس طرح میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، ورنہ میں فضا میں کھو جاؤں گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ جار اٹھایا اور اس کے قریب لائی۔ بہرام کا جسم مکمل طور پر دھوئیں میں بدل گیا اور ایک نیلے رنگ کی روشنی کا گولا بن کر اس جار کے اندر سما گیا۔ میں نے فوراً ڈھکن بند کر دیا۔ جار کے اندر وہ نیلی روشنی بے چین ہو کر گھوم رہی تھی جیسے کوئی زندہ چیز ہو۔ میں نے جار کو سینے سے لگا لیا اور وہیں سڑک پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میرا شہزادہ بچ تو گیا تھا مگر اب وہ صرف ایک قید ہوا تھا۔ سڑک کنارے گھنی تاریکی اور گہری خاموشی کے درمیان میں ایک مجسمے کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھوں میں وہ شیشے کا جار تھا جس میں نیلی روشنی بے قراری سے گردش کر رہی تھی اور میرے سامنے حویلی کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ فضا میں جلتی ہوئی لکڑی اور دھوئیں کی بو رچی ہوئی تھی۔ دور سے فائر بریگیڈ اور پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں قریب آ رہی تھیں مگر میرا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے کیونکہ جو کچھ میں نے کھویا تھا اور جو کچھ پایا تھا وہ آنسوؤں سے بہت آگے کی چیز تھی۔ بیگم ثروت کا ظلم، حویلی کی قید اور وہ خوفناک رات، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اب میرے پاس صرف یہ جار تھا اور اس میں قید میرا محافظ۔ میں نے جار کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی ٹھنڈک میرے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اعتدال میں لا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں یہاں مزید رکی تو پولیس مجھے دھر لے گی اور مجھ سے ایسے سوالات کرے گی جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے مخالف سمت چل دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے۔ جیب خالی تھی، پیر ننگے تھے اور مستقبل دھندلا۔ بس اتنا پتا تھا کہ مجھے اس روشنی کو بچانا ہے جو اب میری کل کائنات تھی۔ اگلے چند ہفتے میری زندگی کے کٹھن ترین دن تھے۔ میں شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹی سی کوٹری کرائے پر لینے میں کامیاب ہو گئی تھی جس کی چھت ٹپکتی تھی اور دیواروں میں سیلن تھی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ان چند طلسماتی دھاگوں کے جو میں نے اس رات اپنی قمیض کی جیب میں چھپا لیے تھے۔ کئی راتیں میں نے بھوکے پیٹ گزاری۔
لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے اور آوازیں کستے۔ تب مایوسی اس قدر بڑھ جاتی کہ دل چاہتا سب ختم کر دوں، مگر جب بھی میں اندھیرے میں گھٹنوں میں سر دے کر روتی، وہ جار اچانک روشن ہو جاتا۔ اس کے اندر موجود نیلی دھند ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لیتی اور مجھے یوں لگتا جیسے وہ کہہ رہا ہو، ہمت مت ہارنا رانی، میں یہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، تمہارے آنسو میری تکلیف کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور ایک قریبی بوتیک پر جا کر اپنی خدمات پیش کی۔ دکاندار نے مجھے حقارت سے دیکھا، مگر جب میں نے ان بچے کچے داغوں سے کپڑے کے ایک ٹکڑے پر نمونہ بنا کر دکھایا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میرے ہاتھوں میں اب وہ جادوئی دھاگے تو نہیں تھے، لیکن بہرام کی محبت اور اس کی دی ہوئی ہنر کی تاثیر میری پوروں میں رچ بس گئی تھی۔ میں نے عام دھاگے سے جب پہلا نمونہ بنایا تو اس میں بھی ایک ایسی نفاست اور کشش تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ لوگ کہتے تھے کہ میرے کام میں ایک درد اور چمک ہے جو کہیں اور نہیں ملتی۔ آہستہ آہستہ میرا کام پھیلنے لگا۔ گلی محلوں سے نکل کر میرا نام شہر کے بڑے بڑے برانڈز تک پہنچ گیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب بڑے بڑے ڈیزائنرز میری دہلیز پر کھڑے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ 5 سال گزر گئے۔ یہ 5 سال کیسے گزرے یہ صرف میں جانتی ہوں یا میرا خدا۔ آج میں اس شہر کی نامور فیشن ڈیزائنر بن چکی تھی۔ میرا برانڈ خاک شفا ملک کے مہنگے ترین برانڈز میں شمار ہوتا تھا۔ وہ حویلی جو کبھی میرا قید خانہ تھی اب ایک ویران کھنڈر بن چکی تھی، اور اس کی جگہ میری اپنی عالیشان بلڈنگ کھڑی تھی جس کے ٹاپ فلور پر میرا اسٹوڈیو تھا۔ لوگ میری کامیابی کی مثالیں دیتے تھے۔ میگزین کے سرے ورق پر میری تصویریں چھپتی تھیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کامیابی کی بنیاد کس قربانی پر رکھی گئی ہے۔ آج بھی جب میں اپنے عالیشان شیشے کے آفس میں بیٹھی فائلز چیک کر رہی تھی تو میری نظر بار بار کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر جا رہی تھی۔ میری اسسٹنٹ نے دروازے پر دستک دی۔ میم، ایک بہت بڑے میگزین کے رپورٹر آئے ہیں۔ وہ آپ کی ذاتی زندگی پر انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے دل میں کوئی راز ہے۔ میں نے قلم میز پر رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ میرے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ انہیں کہو کہ رانی کسی کو انٹرویو نہیں دیتی، اور جہاں تک ذاتی زندگی کا سوال ہے تو وہ بہت پہلے کسی کے نام ہو چکی ہے۔ وہ راز ایسا ہے جسے سننے کی تاب یہ دنیا نہیں رکھتی۔ بس انہیں بھیج دو اور میری گاڑی نکالو۔ اسسٹنٹ حیران رہ گئی کیونکہ میں کام کے معاملے میں کبھی لاپرواہی نہیں کرتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج خاص دن ہے۔ آج وہی تاریخ تھی جب بہرام نے خود کو فنا کر کے مجھے بچایا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اپنے گھر پہنچی۔ یہ گھر نہیں، ایک محل تھا، مگر اس پورے محل میں میرا سکون صرف ایک کمرے میں تھا۔ میں نے گھر کے ملازمین کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی بھی میرے پرائیویٹ روم کی طرف نہ آئے۔ میں تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھی اور اس خاص کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے 5 سال پہلے پہلی بار اسے دیکھتے ہوئے دھڑکا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور اے سی کی ٹھنڈک برفستانی تھی۔ میں نے لائٹ آن نہیں کی کیونکہ اس کمرے کو کسی مصنوعی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے کے عین وسط میں ایک مخملی میز پر وہی شیشے کا جار رکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر کی نیلی روشنی پورے کمرے کو ایک خوابناک منظر دے رہی تھی۔ وہ روشنی آج پہلے سے زیادہ تیز اور بے چین لگ رہی تھی، جیسے وہ بھی میرے قدموں کی آہٹ پہچانتی ہو اور میری منتظر ہو۔ میں نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جار کے قریب گئی۔ میں نے اپنا مہنگا پرس اور کوٹ ایک طرف فرش پر پھینکا اور وہیں قالین پر اس جار کے سامنے بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ تشکر اور محبت کے آنسو تھے۔ سالگرہ مبارک ہو میرے شہزادے، میں نے بھاری آواز میں کہا۔ دیکھو میں آ گئی۔ میں نے دنیا کو جیت لیا، مگر تمہارے بنا یہ جیت بھی ہار لگتی ہے۔ جار کے اندر روشنی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور نیلی دھند جار کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ وہ باہر آنا چاہتا تھا، وہ میری آواز پر تڑپ رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور جار کا ڈھکن کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ڈاکٹرز اور سائنسدان شاید اسے پاگل پن کہتے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ میری حقیقت ہے۔ جیسے ہی میں نے ڈھکن گھما کر کھولا، ایک دبی ہوئی سیٹی جیسی آواز آئی اور پھر وہ ہوا آزاد ہو گئی۔ نیلا دھواں جار سے نکل کر فضا میں پھیل گیا اور کمرے کا درجہ حرارت اچانک بدل گیا۔ وہ عام ہوا نہیں تھی، وہ ایک وجود تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ میرے بالوں کی لٹیں ہوا میں اڑنے لگیں، حالانکہ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں۔ وہ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو چھونے لگی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے گالوں پر۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس لمس کو اپنے اندر جذب کرنے لگی۔
میں جانتی ہوں تم یہی ہو، میں نے سرگوشی کی۔ دیکھو میں نے سب کچھ پا لیا، دنیا مجھے رانی کہتی ہے، وہ رانی جس کے قدموں میں دولت ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ میرا اصل بادشاہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ میرے کان کے بالکل قریب ہوا کی سرسراہٹ ہوئی اور مجھے ایک بہت ہی مدھم مگر واضح آواز سنائی دی۔ یہ آواز کانوں سے نہیں میرے دل سے ٹکرائی تھی۔ میری سلطنت تم ہو رانی، میں نے کہا تھا نا میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ آج تم اداس کیوں ہو؟ تمہاری آنکھوں میں یہ نمی کیوں ہے؟ میں مسکرا دی، حالانکہ آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ کسی اندیکھے ہاتھ سے ٹکرایا ہے۔ یہ احساس اتنا لطیف تھا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں اداس نہیں ہوں بہرام، میں نے جواب دیا، بس کبھی کبھی تھک جاتی ہوں اس دنیا سے۔ دل چاہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ اسی جار میں قید ہو جاؤں۔ کاش ہم کسی اور دنیا میں ہوتے جہاں ہمیں چھپنا نہ پڑتا۔ ہوا کا دباؤ میرے کندھے پر بڑھ گیا، جیسے اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھا ہو اور مجھے تسلی دے رہا ہو۔ نہیں رانی، تمہیں جینا ہے، تمہیں وہ سب کرنا ہے جو میں نہیں کر سکا۔ تمہاری ہر کامیابی میری زندگی ہے۔ جب تم ہنستی ہو تو مجھے لگتا ہے میں زندہ ہوں۔ ہماری دنیا یہی ہے، یہ احساس، یہ لمس، یہی ہماری حقیقت ہے۔ یہ باتیں، یہ احساسات، یہ ہمارا راز تھا۔ بہرام اب انسان نہیں بن سکتا تھا، وہ دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھا سکتا تھا، مگر وہ میرے ہر سانس میں شامل تھا۔ جب میں رات کو ڈر کر اٹھتی، وہ میرے ماتھے پر ٹھنڈک بن کر اترتا۔ جب میں اکیلی ہوتی، وہ میرے گرد حصار بنا لیتا۔ اس کی قربت اب جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی، اور شاید اسی لیے یہ زوال سے پاک تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ بیگم سروت کا کیا حشر ہوا تھا۔ ان کی دولت، ان کا غرور، سب راکھ ہو گیا تھا۔ پولیس نے کیس کو شارٹ سرکٹ قرار دے کر بند کر دیا تھا، مگر شہر میں آج بھی افواہیں تھیں کہ اس رات حویلی میں جنات کا سایہ تھا۔ لوگ اس ویران جگہ سے گزرنے سے ڈرتے تھے، مگر میں وہاں جا کر ہنستی تھی۔ وہ جسے لوگ خوفناک جن سمجھتے تھے، وہ تو محبت کا پیکر تھا، جس نے ایک یتیم لڑکی کے لیے اپنی ابدیت قربان کر دی۔ بہرام۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس نیلی روشنی کو دیکھا جو اب چھت کے ساتھ معلق تھی۔ بہرام، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ کیا تمہیں پچھتاوا نہیں ہوتا؟ روشنی نیچے آئی اور میرے چہرے کے سامنے ٹھہر گئی۔ ہوا کا ایک جھونکا میرے ماتھے پر لگا، جیسے کسی نے پیشانی چومی ہو۔ محبت میں قید ہونا آزادی سے بہتر ہے، آواز میرے اندر گونجی۔ میں آزاد ہو کر فنا ہو جاتا، مگر تمہارے پاس قید ہو کر میں امر ہو گیا ہوں۔ وقت ختم ہو جائے گا رانی، مگر ہم ختم نہیں ہوں گے۔ میرا پچھتاوا صرف یہ ہے کہ میں تمہارے آنسو اپنے ہاتھوں سے نہیں پوچھ سکتا، لیکن میں ہمیشہ ان آنسوؤں کو سکھانے کے لیے ہوا بن کر آؤں گا۔ میں نے جار کر ڈھکن واپس اٹھایا۔ میں اسے زیادہ دیر باہر نہیں رکھ سکتی تھی، کیونکہ کھلی فضا میں اس کے ذرات بکھرنے کا ڈر تھا۔ اب واپس آ جاؤ، کل پھر ملیں گے۔ وہ نیلی روشنی کسی ضد کیے بغیر سمٹ کر واپس جار میں داخل ہو گئی۔ میں نے ڈھکن کس کر بند کر دیا اور روشنی دوبارہ جار کے اندر رقص کرنے لگی۔ میں نے جار کو اٹھا کر چوما اور اسے واپس اس کی مخملی جگہ پر رکھ دیا۔ میں جانتی تھی کہ دنیا کی نظر میں اکیلی ہوں، ایک غیر شادی شدہ کامیاب عورت جس کے پیچھے ہزاروں افسانے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرا شوہر، میرا محبوب، میرا محافظ اس کانچ کی دیوار کے پیچھے ہمیشہ میرے لیے جاگتا رہتا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا سر فخر سے بلند تھا۔ بیگم سروت نے مجھے مٹی میں ملانے کی کوشش کی تھی، مگر میری قسمت نے اس مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ یہ کہانی خوف کی نہیں تھی، یہ کہانی اس یقین کی تھی کہ محبت شکل و صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ محبت صرف احساس کا نام ہے، اور جب تک وہ جار میرے پاس ہے، جب تک وہ نیلی روشنی چمک رہی ہے، میری کہانی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ عشق ممنوع نہیں رہا تھا، یہ اب عشق لافانی بن چکا تھا۔